زہرا کے آنگن میں عید ہے، بی زہرا کے آنگن میں عید ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت محمد کمیل صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سماعت کر رہے تھے اور انتہائی بہترین کلام البہترین اشعار بارگاہ بی بی ساکہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ میرے مولا نے رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی محبت اپنی اولاد پر پیش کرو، اگر مان جائے تو سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور اگر انکار کر دے تو پھر آج جس عبادت کو آپ انجام دے رہے ہیں برابر یہی شرف ہے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کا بغض ایسی بدی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا، محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا، جو ساقی کوثر سے چلے گا وہ بھنے گا۔ محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا، جو ساقی کوثر سے چلے گا وہ بھنے گا۔ دنیا میں جتنی بھی رونقیں ہیں یہ علم کی وجہ سے ہیں، دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے یہ علم کی وجہ سے ہے، دنیا میں جتنی بھی طہارتیں ہیں یہ علم کی وجہ سے ہے۔ صاحبان علم ولو دنیاوی اعتبار سے اور مصلحت کے اعتبار سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کردار اور ان کا علم انہیں زندگی عطا کرتا ہے، کبھی انہیں من نہیں دیتا۔ جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی رونقیں ہیں وہ علم کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا علم انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، اور جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب تک علم سے وابستہ ہے زندہ ہے، اور جیسے ہی علم سے الگ ہوتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا جواں مردی یہ نہیں ہے کہ جو کہے کہ میرا باپ وہ تھا، جواں مردی یہ ہے کہ جو کہے دیکھو میں یہ ہوں۔ خوبصورتی لباس سے نہیں ہے جسے ہم پہنتے ہیں، اصل خوبصورتی علم کی خوبصورتی ہے، اخلاق کی خوبصورتی ہے، تہذیب کی خوبصورتی ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہم پروردگار عالم کی اس تقسیم بندی پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا۔ علم کو کبھی فنا نہیں ہے اور مال کو کبھی بقا نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ انہی علماء میں سے قبلہ کعبہ افتخار مہدی صاحب، قبلہ عمار صاحب اور دیگر علماء ذوالفقار یہاں تشریف فرما ہے، اور اس قوم کو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس قوم کی رہنمائی علماء کر رہے ہیں۔ صاحبان الموعظم تشریف فرما ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری رہنمائی اور ہماری سرپرستی علماء فرما رہے ہیں، اور جس قوم کی رہنمائی علماء فرماتے ہیں اس قوم کو نہ یہودی مٹا سکتا ہے نہ سعودی مٹا سکتا ہے۔ الحمدللہ اس قوم کو نہ یہودی مٹا سکتا ہے نہ سعودی مٹا سکتا ہے۔ آپ قبلہ کعبہ سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ وسیع غازی زین پوری صاحب کے ان مصروں سے کہ پڑھ کے نہج بلاغت دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے حجت الاسلام والمسلمین آقا محترم سید افتخار مہدی صاحب اکبر پوری سے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ قبلہ کعبہ کے خیر مقدم میں دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، نعرہ حیدر نوائے بوزراست اگرچہ حلقے بلال و قمبراست، بول نعرہ حیدری۔ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اس ذکر کی قبولیت کے لیے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فجر شریف کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے ظالمین کی نست و نابودی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. صلوات اللہ. مومنین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس بابرکت اور پرمسرت موقع عید ظاہرہ سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے، محفل میں خطیب کا کام وہی ہوتا ہے جو مجلس میں شعراء کا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی جو میرے خیال سے مباہلے کے عنوان سے محفل ہوئی تھی، اس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا، کسی خطیب کا ہے وہ: مجلس میں شعراء بہت دیر تک اچھے نہیں لگتے ہیں، اور محفل میں خطبہ بہت دیر تک اچھے نہیں لگتے ہیں، اور نکاح میں یہ دونوں بہت دیر تک اچھے نہیں لگتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. ظاہر بات ہے، خوشی کا موقع ہے، اور یہ چہرے پر مسکراہٹ، یہ ہنسی ہمارے لباس سے بھی اس خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. ہمارے آج کی طرز حیات سے بھی، سلیقہ زندگی سے بھی، ہماری گفتگو سے، ہمارے لبوں کی مسکراہٹ سے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. کل تک وہ قوم جو غمزدہ تھی، جو آنسو بہا رہی تھی، جو مصیبت زدہ تھی، جن کے جسم کے لباس سے غم کا اظہار ہو رہا تھا، آج اسی قوم کے جسم کے لباس سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. تو اگر دنیا یہ معلوم کرے کہ اتنی جلدی تبدیلی کون سی آ گئی، ایک شب میں انقلاب کون سا برپا ہو گیا کہ جو قوم کل اتنی غمزدہ تھی، آج وہ اتنی بڑی خوشی کس بات کی منا رہی ہے. تو اسی بات کو صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. جو ہماری طینت جو بچی ہوئی تھی،
اس سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، اس لیے وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو کل تک ہم اس لیے غمزدہ تھے کہ آل محمد غمزدہ تھے، کل اس لیے ہم آنسو بہا رہے تھے کہ فاطمہ زہرا آنسو بہا رہی تھی، کل تک ہمارے چہروں پر مسکراہٹ نہیں، غم اس لیے تھا کہ خاندان آل محمد و آل محمد غمزدہ تھے۔ آج ہم اس لیے خوش ہیں کہ آج فاطمہ زہرا خوش ہے، آج ہمارے ہونٹوں پر اس لیے مسکراہٹ ہے کہ آج عید زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو خوشی اور عید تو بہت آتی ہے اسلام میں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، عید مباہلہ ہے، تمام عیدیں ہیں، لیکن اس عید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عید صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عذرا بطول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کہ یہ عید فاطمہ زہرا ہے۔ آج کے دن فاطمہ زہرا کی خوشی ہے، تو فاطمہ زہرا کی خوشی کس کی خوشی ہے؟ سرکار دو عالم، سرکار مدینہ، صاحب معطر پسینہ، انگشت نبوت کا نگینہ، ہم آسیوں کی نجات کا سفینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لرضاہا، فاطمہ زہرا کی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہی ہوتا ہے اس سے کہ جس سے فاطمہ زہرا خوش ہو جائے۔ تو اب جس عید پہ فاطمہ زہرا کی عید ہو تو صرف یہ زہرا کی عید نہیں ہے، یہ پروردگار کی عید ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کہ صدیقہ طاہرہ کی رضا رضائے الہی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہو اس سے فاطمہ زہرا راضی ہے۔ حدیث یہ نہیں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہو اس سے فاطمہ راضی ہے، نہیں فرمایا جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے صدیقہ طاہرہ راضی ہو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اب انسان چاہے جتنا رضی اللہ کسی کے لیے کہتا رہے، چاہے دن بھر جتنا رضی اللہ کسی کے لیے کہتا رہے، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے فاطمہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اگر فاطمہ زہرا راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر صدیقہ راضی نہیں، رضی اللہ نہیں ہے، لعنت اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو یہ ام الائمہ کس کی عید ہے کہ جس کے لیے جس امام کی ابھی 8 کو شہادت تھی، حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم ائمہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت ہے، لیکن مقام فاطمہ زہرا یہ ہے کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا خود ہم ائمہ پر حجت ہے۔ تو تمام کائنات پر جو حجت ہو اسے امام کہتے ہیں، جو خود ائمہ کے اوپر حجت ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ تو اب وہ عید جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عید ہوگی،
اب وہ صرف صدیقہ طاہرہ کی عید نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عید ہے، وہ رسول اسلام کی عید ہے، وہ مولائے کائنات کی عید ہے، وہ ہر ایک امام کی عید ہے۔ اب اتنی بڑی عید، تو اب اگر اس پر خوش نہ ہوگا مومن تو پھر کب خوش ہوگا؟ اگر آج کی رات خوشی کا اظہار نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے غمزدہ بیوی ہے تو وہی ہے جس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، لیکن آج اس کی عید کا دن تھا۔ تو عید کا دن کیوں ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے گزشتہ سال سے اس محفل کی ابتدا ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تا ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ محفل اسی طرح سے دن دگنا رات چوگنی ترقی کرتی چلی جائے گی، اور آج یہ عالم نگر رشک عالم بنا ہوا ہے، اس لیے کہ محفل عید زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر برپا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں اور لائق مبارکباد ہیں عالم نگر کے مومنین، اور خاص طور سے برادر محترم عالی جناب مولانا عمار رضوی صاحب، اور جو بھی ان کے ساتھ مل کر اس عظیم محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں، جو اس میں شرکت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ محفل ضروری ہے اور اس میں شرکت بھی ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ بیوی جو سب سے کائنات کی غمزدہ جو دکھ بھری بیوی ہے، اس کی عید ہے آج، تو اب اس کی خوشی میں خوش ہونا اور مومنین کو ان کے چاہنے والوں کو خوش رکھنا، یہ کتنی بڑی عید ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی عبادت فریدہ کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے ادخال السرور فی قلوب المومنین، واجبات عبادت کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے مومنوں کے دلوں میں خوشی کا داخل کرنا، سرور کا داخل کرنا۔ تو اب جس محفل میں آ کر مومنوں کے قلوب میں سرور داخل ہو جائے، اس محفل کا انعقاد کرنا کتنی بڑی عبادت ہو۔ تو عزیزان گرامی، بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا ہے، تو گزشتہ سال بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا، بہرحال وہ مجھے بھی نہیں یاد ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ میں نے کیا پڑھا تھا۔ بہرحال مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں آج عید زہرا سلام اللہ علیہا ہونے کی۔ سب سے پہلی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو صدیقہ طاہرہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے آپ کا گھر جلایا، جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی، جس نے جناب محسن کو شہید کیا، آج وہ اپنے حقیقی مقام تک پہنچا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں گاؤں میں اسی مناسبت سے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ 3 اسٹیشن چلی یاروں کی ریل، بعد اس کے فیل انجن ہو گیا۔ 3 اسٹیشن چلی یاروں کی ریل، بعد اس کے فیل انجن ہو گیا، ایک ڈانگر مر گیا، خود اپنی موت، باقی 2 کا آپریشن ہو گیا۔ تو وہ 2 میں سے ایک کا جس کا آپریشن ہوا، کہا گیا کہ آج ہی کی تاریخ تھی کہ وہ اپنے مقام تک پہنچا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، اکثر علماء کے یہ کہنا ہے، اس لیے ضروری ہے، دیکھیں میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، ضروری ہے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عید ہم کیوں منا رہے ہیں۔ یوں تو خوشی تو پورے عالم میں منائی جا رہی ہے۔ دیکھیے ربیع الاول، 9 ربیع الاول یہ آج کی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا اور پاکستان کی عید ہے، پورے دنیا میں، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو،
چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو، پوری دنیا میں یہ عید منائی جاتی ہے، اور آج کی نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی عید ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ تو اگر روایات موجود ہیں کتابوں میں، تو روایات معصومین سے یا پیغمبر اسلام سے جو وارد ہوئی ہے وہ آج تو وارد نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ ان روایات کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے، اشکال ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن راوی آج کے وہ نہیں ہے، 1400 سال پرانے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ یہ عید کا تصور جو ہے وہ نیا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اکثر علماء کہنا ہے کہ نہیں، اس کا جو آپریشن ہوا تھا جناب لولو نے جو اس کا پیٹ پھاڑا تھا، وہ جو ہے 26 ذی الحجہ میں ہوا تھا۔ تو آخری ذی الحجہ میں جو ہے وہ وفات کی تاریخ ہے، موت کی تاریخ ہے۔ دوسرا یہ کہ نام چونکہ ایک ہی تھے، کربلا میں ایک عمر ابن سعد ہے جو یزید کے لشکر کا سردار ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب مختار سلام اللہ علیہ، اللہ کی رحمت بھی ہو اور رضوان بھی ہو ان کے اوپر، کہ انہوں نے قاتلان امام حسین سے انتقام لیا، اور عجیب ماحول بنا دیا گیا کہ جس نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر بدلہ لیا اس قتل کا، اس کے خلاف بھی دوسرے نہیں، بنی امیہ کے ماننے والے نہیں، خود عزاداروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ کیا امام معصوم کے قتل کا انتقام لینا یہی جناب مختار کی صداقت اور امانت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ خون کے کائنات پوری جس کے ایک قطرہ ناحق کا بدلہ نہیں بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی مرتد کو اس کے منتقم لینے کے لیے منتخب کرے گا؟ دیکھیے، جب مولائے کائنات کے بارے میں ابھی آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے سنا، نعوذ باللہ شراب کی نسبت دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ دی گئی۔ جب مولائے کائنات کو چھوڑ دیجئے، جن کتابوں میں لکھا وہیں رسول اسلام کے لیے بھی لکھا ہے، نعوذ باللہ رسول اسلام بھی شراب پیتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے۔ رسول اسلام نماز صبح قضا کرتے تھے، سو جاتے تھے، صحیح ترین صحیح بخاری میں یہ روایت موجود۔ تو جہاں رسول اسلام کی کردار کشی کی گئی، جہاں مولائے کائنات کی کردار کشی کی گئی، جہاں امام حسن پر اس طرح کے الزامات اور اتہامات لگائے گئے، جہاں کربلا کے مقصد کو پامال کرنے کے لیے جو ہے وہ کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، تو اب ذرا تصور کریں جہاں معصوم ہستیوں کے کردار کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، ارے جناب مختار جنہوں نے پوری بنی امیہ کی نسل کو ختم کر دیا، بھلا اس مجاہد کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوں گے؟ ان کے کردار کشی کی کتنی کوشش کی جائے گی؟ تو ہم بھی اسی یزیدی اور بنی امیہ کے پروپیگنڈے میں گرفتار ہو جائیں۔ یاد رکھیے، جہاں تک اس چینل کے ذریعے سے میری بات جا رہی ہے، جناب مختار کی امانت اور صداقت کے لیے روایت کو چھوڑ دیجئے، روایت اپنی جگہ ہے، درایت یہ ہے کہ مختار قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے والے ہیں، اور امام حسین کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرتد یا نبوت کے دعوے دار یا امامت کے منکر کو امامت کے خون کا بدلہ لینے کے لیے منتخب کرے گا۔ ایک جناب مختار کا بدلہ لینا ہی ان کی صداقت کی دلیل ہے، ان کی امانت کی دلیل ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ ان کے کردار کشی کر سکتے ہیں، ان کے کردار کو بگاڑ سکتے ہیں، لیکن انتقام مختار کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں۔ تو خود جناب مختار کا انتقام یہ دلیل ہے ان کی صداقت کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر، ان کی امانت داری کے اوپر۔ تو وہ کربلا میں جو عمر ابن سعد تھا، ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوا، اس کو جناب مختار نے انتقام لیا امام حسین کا، وہ قتل ہوا۔ تو چونکہ نام ایک جیسے تھے، بھائی نام ہی صرف ایک جیسا نہیں تھا، کردار بھی ایک جیسا تھا۔
کردار بھی ایک جیسا تھا، تو اس لیے لوگوں کو اشتباہ ہو گیا کہ کون آج مارا گیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آج کے دن کچھ قاتلان امام حسین جو سردار تھے، جس میں عمر ابن سعد ہے، اور جانتے ہیں سعد ابن ابی وقاص پیغمبر اسلام کا صحابی ہے، جس کا بیٹا ہے یہ عمر سعد، جو کربلا میں امام حسین کے قتل کے لیے جو فوج آئی اس کا سردار ہے عمر سعد، یہ صحابی کا بیٹا ہے۔ تو شمر کا، ابن ذات کا، عمر ابن سعد کا، خولی یا حرملہ کا، ان کے سر روایت کہتی ہے کہ آج کے دن امام سید سجاد علیہ السلام صبح کے نماز کے بعد دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کے بعد اپنے اصحاب کو درس دیا کرتے تھے، اور درس کے بعد روحانی غذا کے ساتھ جسمانی غذا بھی دیا کرتے تھے۔ ناشتے کا بھی انتظام کرتے تھے، اور اس میں خاص قسم کی مٹھائی بیت الشرف امامت سے آیا کرتی تھی۔ آج کے دن جب امام بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر اپنے خاص اصحاب کے ساتھ، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، امام نے جب دروازہ کھولا تو ایک قاصد داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا ایک تھیلی تھی۔ کہا کون ہو؟ کہا میں مختار کا قاصد ہوں، آپ کی خدمت میں یہ تحفہ بھیجا ہے۔ جب امام نے کھولا تو دیکھا کہ اس میں ان قاتلان امام حسین کے سر تھے۔ فوراً امام نے سجدے میں سر رکھ کر شکر پروردگار ادا کیا۔ اصحاب نے پوچھا مولا آپ نے شکر پروردگار کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا کا سر جب ابن ذات کے دربار میں پہنچا تو اس وقت وہ کھانا کھا رہا تھا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا پروردگار مجھے بھی وہ دن دکھانا کہ دسترخوان پر اس ملعون کا سر آئے۔ تو میری دعا پوری ہوئی، اس لیے میں شکر خدا کر رہا ہوں۔ تو آج عید زہرا منانے والے مومنین کو چاہیے کہ اگر شکر خدا میں سجدہ نہ کریں تو کم سے کم عبادت نماز کا سجدہ تو نہ بھولیں۔ بھئی نماز کا سجدہ تو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ تو آ گیا لیکن وہ خاص مٹھائی نہیں آئی۔ کسی نے کہا مولا اتنی بڑی خوشی اور جو مٹھائی ہر روز آتی تھی آج وہ نہیں آئی، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کہا مولا وہ مٹھائی آج نہیں آئی۔ امام نے کہا اس خوشی کے بعد، بھائی مٹھائی کھانے سے لذت ملتی ہے، ارے اس لذت کے بعد بھی تمہیں مٹھائی کی لذت کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے عظمت آل محمد علیہ السلام۔ تھوڑا سا اور جلدی آ جائیے، بس بہت مختصر سے وقت میں عدت کر رہا ہوں۔ تو اب امام نے فرمایا کہ اس لذت کے بعد جو تمہیں ملی ہے کہ قاتلوں کے سر جب آئے تو دل کو جو ٹھنڈک پہنچی ہے، جو لذت زبان کو ملی ہے، اس کے بعد بھی تمہیں مادی لذت کی ضرورت ہے۔ تو جس نے امام معصوم کے دل اور زبان کو لذت پہنچائی ہے اس ذات کا نام جناب مختار ہے۔ اور پھر آپ بیت الشرم میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد کہا آج سوگ اب بڑھا دیا جائے، اب آج خوشی کے لباس پہنے جائیں، اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ 66 یا 67 ہجری میں کربلا کے 5-6 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خاندان اہل بیت میں بنی ہاشم کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، کسی خاتون نے سر میں تیل نہیں لگایا تھا، نہ سرما لگایا تھا، خوشی نہیں منائی گئی تھی۔ جس نے خاندان بنی ہاشم کی خواتین کے دلوں میں سرور پہنچایا ہے اس کا نام ہے جناب مختار۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے؟
خدا کی قسم کسی انسان کو جناب مختار کے بارے میں غلط تصور کرنے سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، آپ چند کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد اس کی شان میں جو ہے آپ گستاخی کر رہے ہیں. اور شیعوں کو بھی سوچنا چاہیے، عزاداروں کو بھی سوچنا چاہیے، آپ کس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، آپ کس کے گمراہی میں آ رہے ہیں. آپ صرف لباس دیکھ کر کہ امامہ اور ابا اور قبا ہو، پوری زندگی آپ عزاداری کرتے چلے آئے، ابا اور قبا میں بہک گئے. ارے بھائی، بہکانے کے لیے شیطان اگر مسجد میں گھنٹی بجاتا ہوا ہے تو کون بہکے گا؟ اگر شراب پیتا ہوا ہے تو کون بہکے گا؟ مسجد میں آئے گا تو نمازی بن کر ہی بہکائے گا. اگر عزاداروں کو بہکانا ہوگا تو عزادار بن کر ہی بہکائے گا، عزاداروں کے لباس میں ہی آئے گا، لباس علماء میں ہی آئے گا. ارے کوفے والوں کو جب ابن زیاد کو دھوکہ دینا ہوا تو یہ بتائیے ابن زیاد لباس بنی امیہ میں آیا تھا یا لباس حسین میں آیا تھا؟ کس لباس میں آیا تھا؟ لباس امام حسین میں آیا تھا. ابن زیاد نے کوفے والوں کو بہکایا ہے تو لباس حسین میں بہکایا ہے، اور اس نے بہکا کے بتایا کہ دیکھو جس قوم کو بہکانا ہوتا ہے غیر قوم کے لباس میں نہیں آ کر بہکایا جا سکتا ہے، اگر بہکانا ہے تو اسی قوم کا لباس پہن لو. منافقین مومنین کے دلوں میں اور ان کے درمیان جب فتنہ پھیلاتے تھے تو زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ ہوتا تھا، دل میں حبل اور لات و عزا ہوتے تھے. تو عزیزان گرامی، یہ جناب مختار تیسری وجہ. چوتھی وجہ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی جو ہوئی ہے وہ شادی کی تاریخ یہی ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی حیات طیبہ میں اپنے بابا اور اپنی والدہ ماجدہ کی شادی کی تاریخ پر خوشی کا اہتمام کرتی تھی، خوشی کا انتظام کرتی تھی. اور فاطمہ زہرا سے زیادہ مستحق کون ہوگا کہ اپنے بابا اور اپنی والدہ ماجدہ کی شادی تاریخ پر خوشی کا اہتمام کریں. تو یہی وہ تاریخ تھی کہ فاطمہ زہرا عید کی طرح خوشی کا اہتمام کرتی تھی، اس لیے آج کا دن عید زہرا سے منسوب ہے. اور آخری وجہ کہ آج پہلا دن ہے جو پردہ غیب میں زہرا کا لال ہے، اس کی امامت اور ولایت کا آج پہلا دن ہے. تو چونکہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا پہلا دن ہے، اس لیے یہ عید زہرا قرار پائی. امامت ہے آخری امام کی، ولایت ہے آخری امام کی، لیکن عید یہ منسوب ہوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، اس لیے کہ وہ فاطمہ زہرا کا لال جو پردہ غیب میں ہے، تمام معصومین میں اس کی ایک خصوصیت ہے جو دوسرے معصومین میں نہیں ہے. سب معصوم ہیں، سب عالم ہیں، سب صاحب تطہیر ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن جو پردہ غیب میں ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منتقم خون امام حسین ہے، وہ منتقم خون امام حسین ہے. جناب مختار نے بدلہ لیا، لیکن وہ بدلہ مکمل اس وقت ہوگا جب خود امام حسین کا جو وارث ہے،
جو امام حسین کا لال ہے، جو امام حسین کا فرزند ہے، جو امام حسین کا جانشین، آپ حضرات میری طرف متوجہ نہیں، بس آخر گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، جو وہ امام حسین کا جو لال ہے، جو پردہ غیب میں ہے، جب وہ آ کر انتقام لے گا تب جا کر وہ انتقام پورا ہوگا، اس لیے کہ امام حسین کا خون سار اللہ وابنا سارے، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سار اللہ وابنا سارے، یعنی وہ خون کے جس کے انتقام کا ذمہ دار پروردگار ہے، تو امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا پروردگار ہے، تو خود پروردگار آ کر انتقام نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا ہے، تو پروردگار انتقام کیسے لے گا کہ جب حسین کا لال ظہور فرمائے گا اور وہ امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا، تو صرف امام زمانہ امام حسین کے قاتلوں سے انتقام نہیں لیں گے، بلکہ زہرا کے قاتلوں سے بھی انتقام لیں گے، امام حسین کے قاتلوں سے بھی انتقام لیں گے، فاطمہ زہرا کے قاتلوں سے بھی انتقام لیں گے، اور روایت کہتی ہے انتقام اس طرح سے لیں گے کہ جب ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ سے، تم مدینے بھی جائیں گے، اور جانے کے بعد جو غاصبین اور قاتلین ہیں ان کو زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد آج شاید جو یہ پتلے جلائے جا رہے ہیں، یہ اسی روایت کی بنیاد پر کہ امام جب آئیں گے تو پتلے نہیں جلائیں گے، قبروں سے نکال کر جسموں کو جلائیں گے، وہ آئیں گے تو جلائیں گے، اسی لیے تو دنیا کو یہ خوف ہے، ڈر ہے۔ محمد بن سلمان نے کیا کہا تھا کچھ سالوں پہلے؟ کہا تھا یہ ایران جو تیاریاں کر رہا ہے، یہ جو میزائلیں بنا رہا ہے، جو اسلحے بنا رہا ہے، یہ امام زمانہ کے لیے بنا رہا ہے، یہ اپنے امام کے لیے بنا رہا ہے، تو ہم لڑیں گے، ایران سے بھی لڑیں گے، تہران میں جا کر لڑیں گے، اور ان کے امام سے بھی لڑیں گے، ہم مہدی سے بھی لڑیں گے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ ہم ایران سے جا کے ایران میں لڑیں گے اور مہدی سے بھی جا کے تہران میں لڑیں گے، تو ایک غلام امام مہدی نے لبنان سے آواز دی، حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری جناب حسن نصر اللہ نے آواز دی، محمد بن سلمان سن لے، اگر تیرے دل میں تمنا ہے زہرا کے لاش سے لڑنے کے لیے تو تجھے تہران جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے عراق جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے لبنان جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سعودیہ ہی میں رہنا، اس لیے کہ جس سے لڑنے کی تمنا ہے وہ ایران میں نہیں آئے گا، وہ ایران میں نہیں آئے گا، وہ عراق میں نہیں آئے گا، وہ لبنان میں نہیں آئے گا، وہ خانہ کعبہ سے ظہور فرمائے گا، وہ خانہ کعبہ سے ظہور فرمائے گا۔ ارے بھائی پہلا علی بھی خانہ کعبہ سے ملا، آخری علی بھی خانہ کعبہ سے ظہور فرمائے گا، اور دونوں میں مشابہت کتنی ہے، مماثلت کتنی ہے کہ جب پہلا علی آیا تب بھی خانہ کعبہ پہ کچھ لوگوں کا غاصبانہ قبضہ تھا، جب پہلا علی آیا تب بھی خانہ کعبہ پہ غاصبانہ قبضہ تھا، جب آخری علی آئے گا تب بھی قبضہ ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ جب پہلا علی آیا تو بے جان بتوں کا قبضہ تھا، جب آخری علی آئے گا تو جاندار بتوں کا قبضہ ہوگا۔ ارے پہلے علی نے صرف بت شکلی نہیں کی ہے، آخری علی بھی بت شکنی کرے گا۔ پہلے علی نے پتھر کے بتوں کو توڑا تھا، آخری علی وہابیت کے بتوں کو توڑے گا۔ تو بتوں کو توڑے گا اور قبروں سے نکالے گا،
اور جلائے گا، کوئی یہ نہ کہے یہ ممکن کیسے ہے، اس لیے کہ جو عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ارے عیسیٰ اگر کہیں تو مردہ زندہ ہو جائے تو عیسیٰ کے بھی امام ہو وہ ٹھوکر مارے، وہ آئیں گے اور جلائیں گے۔ اسی لیے تو بس پیام آدمی صاحب نے کہا اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو، برس رہی ہے عجب ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو۔ لیکن وہ خیبر نہیں ہے، وہ احد نہیں ہے، وہ حنین نہیں ہے کہ جہاں بھاگ کر جان بچائی جا سکے، وہ صاحب ذوالفقار ہے۔ اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو، برس رہی عدل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو۔ قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا